ولی کامل حضور ناصر ملت دامہ بالفیض المعنوی والصوری جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، میں آپ کو بتاتا چلوں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد میعت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ اپنے فتاویٰ کے اندر نقل فرماتے ہیں، فضائل درود پاک بیان کرتے ہوئے، کہ رب نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے، اس بات پر کہ جب کوئی کہیں سے حضور پر درود پڑھے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے آقا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھی ہے۔ ذرا زور سے، فلاں ابن فلاں نے حضور آپ کو یاد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ٹھہرے، مجدد تو پھر مجدد ٹھہرے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد معن فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمان، کیا یہ تیرے لیے تھوڑا تھا؟ کیا تیرے لیے یہ کم تھا کہ تیری بات ہو اور محبوب کی بارگاہ ہو، تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو؟ کیا تیرے لیے یہ تھوڑا تھا؟ اور تو نے ایک بار حضور کو یاد کیا، تیرا بھی ذکر محبوب کی بارگاہ میں اور تیرے باپ کا بھی ذکر محبوب کی بارگاہ میں۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ تو اس حدیث پاک کو نظر میں بساتے ہوئے میرے ساتھ والہانہ انداز میں درود پاک پیش کرے، اللہم صلی علی وسیدنا ونبینا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، درود پاک جب میں نے پڑھنے کے لیے کہا تو اس میں رسالت کا جب تذکرہ ہو گیا تو حدیث پاک یاد آ گئی۔ ذرا زور سے، ہاں ذرا زور سے، حدیث پاک یاد آ گئی، حدیث پاک یاد آ گئی۔ فرمایا جاتا ہے مسجد نبوی شریف ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کی جماعت ہے، اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اذان دیتے ہیں، اور اذان دیتے دیتے جب اس میں رسالت پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب حضور کے نام پر پہنچتے ہیں تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک کو بلند کیا اور اپنی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ جب اپنی آنکھوں سے لگا لیا تو یہ فعل صدیق اکبر کا میرے حضور دیکھ رہے تھے، فوراً حضور نے ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت لہو شفاعتی۔ اب قیامت تک جو کوئی بھی ایسا کرے جیسا صدیق نے کیا ہے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، تو مجدد میت ماضیہ کہنے لگے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب تو میاں منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب،
لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں آ کے پھر ہمیں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اگر ہو سکے اور زحمت تھوڑی گوارا ہو تو یہ حضرات اگر یہاں چلے آئے تو انشاءاللہ فیض خاص سے یہ بہرامند ہوں گے۔ سبحان ذرا زور اللہ۔ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا مجھے شعر اشعار کچھ یاد آ گئے استاد زمن کے، برادر اعلیٰ حضرت کے، برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ اور دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف۔ اور کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، مرنے کے وقت منہ ہو در یار کی طرف، مرنے کے وقت منہ ہو در یار کی طرف، ملتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا، در کی طرف کبھی کبھی دیوار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میاں اگر بات میں اپنی کروں، اگر بات اپنے باپ کی کروں تو آپ کو حق ہے بولو بولو کہ نہ بولو، لیکن بات تو ان کی کر رہے ہیں جن کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، بات تو رسول پاک کی ہے، میاں بات ان کی ہے جن کی بات کرنا بھی عبادت ہو گیا ہے، بات ان کی ہے جن کی بات تو پھر بات ہے جن کا تصور عبادت ہے۔ اور شیر بیش سنت کہنے لگے، ہے تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان، اور قلب میں نزدیک بسے گاؤں بھی گھر بھی ہمارے تصور کے اندر تو حضور ہے، اور حضور کا تصور یہ عبادت ہے۔ ہوا کرے وہ نزدیک کا تصور، ہوا کرے وہ دیوبندی کا تصور، ہوا کرے وہ اشرف علی تھانوی کا تصور، ہوا کرے وہ خلیل احمد امبیڈوی کا تصور، ہوا کرے وہ رشید احمد گنگوہی کا تصور، جن کے خیال کے اندر، جن کے اذہان کے اندر، جن کے خیال و افکار کے اندر وہ گدھے اور بیل رہتے ہیں۔ ایمان والوں تو کہ ایمان والے ان کی نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فکر رسول خیال میں نہیں آتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، اے تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان، ذرا زور ہے تیرا تصور تو ذرا مسلمانوں کا زور ایمان۔ سے، اور قلب میں نزدیک بسا گاؤ بھی خر بھی۔ جی، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں ان کا مولوی لکھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نور نہیں، کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ نور نہیں۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور کیسے نور ہے، اور بات میں اپنی نہیں، بات بھی رسول کائنات کی کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور سے ایک سوال کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ الاستاذ حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے، حضور سے میں نے سوال کیا، اخبرنی ان اول شیء، مشہور حدیث پاک، لیکن میں اپنے موضوع کو جو آگے لے جانے لگا ہوں اور جہاں تک انشاءاللہ پہنچانا ہے وہ وہاں پہنچاؤں گا۔ فرماتے حضور اخبرنی ان اول شیء، حضور مجھے اس چیز کے بارے میں بتا دیا جائے، خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، جسے رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، جسے رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، حضور وہ شے بتا دی جائے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنو ذہن میں ذہن حاضر رکھنا، وہ وہابیوں کا عقیدہ تھا، وہ اشرف علی تھانوی کا عقیدہ تھا، وہ اللہ اکبر ان کے امام الوہابیہ وہ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ تھا، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ نبی نور نہیں ہے۔ اور حضرت جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس شے کے بارے میں کیوں نہ بتا دیا جائے جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق
قبل الاشیاء نورا نبی کا من نوری ہی. اے جابر رب نے تمام چیزوں سے پہلے، کائنات سے پہلے، سورج سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، ہم سے پہلے، آپ سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اسحاق علیہ السلام سے پہلے، ہر ایک شے سے پہلے خلقہ رب نے پیدا کیا ہے نورا نبی کا. اے جابر تمہارے نبی کے نور کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جابر سب سے پہلے رب نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور کس سے پیدا کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں من نوری، رب نے اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے ساتھ میرا آپ بھی تو دے دو، تھوڑا زور سے بولو. سبحان اللہ. اپنے نور سے پیدا کیا ہے. نور پاک مصطفیٰ کی بات چلنے کے لیے تو سنو سنو. اس حدیث پاک کی شرح کے اندر شارحین حدیث بیان کرتے گئے، توجہ، شارحین حدیث بیان کرتے گئے رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور محبوب کے نور سے کائنات کو پیدا کیا. سبحان اللہ. پتا کیا چلا میاں، معلوم کیا چلا؟ اب مرے وہابی، اب جلے دیوبندی، اب مرے ان کے ملا. حقیقت یہ ہے، پتا یہ چلا کائنات کے ذرے ذرے پر احسان میرے آقا کا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. تبھی تو اعلیٰ حضرت واہ. محبت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا، او میاں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. جہان ہے تو جہان. سنو میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں اور سنو. فرماتے ہیں حضور کے نور کی بات تو سنو. صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کا انداز تکلم یہ تھا کہ جب بیٹھتے تھے آپس میں تو دنیا کی باتیں نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر کی خرافات نہیں کرتے. وہ جب بھی بیٹھتے تو کہتے حضور کی بات بتا دو. وہ کہتے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا آپ بتاؤ. دوسرے سے کہتے حضور کی آنکھیں مبارکہ کیسی تھی آپ بتاؤ، پیشانیاں مبارکہ کیسی تھی آپ بتاؤ. تو سنو فرمایا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ رَأَكَ النُّورَ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ثَنَايَا. جب حضور تکلم فرماتے، گفتگو فرماتے تو حضور کے دندان مبارک سے وہ شعائیں نور کی نکلا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. وہ شعائیں نکلا کرتی تھی دندان مبارک سے. اور سنو بات تو ابھی نور پاک مصطفیٰ کی چل نکلی ہے تو بات یہیں پر نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ. جب ہم حضور کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو ایسا پاتے تھے کأن الشمس، گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں ٹہل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، مجدد فرمانے لگے خورشید تھا کس زور پر اور کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید مطلب سورج ہے اور قمر مطلب چاند ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر اور کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر. لیکن میاں بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب گنبد خضرا والے آقا کا چہرہ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. فیضان حضور شیر بے شے اہل سنت، فیضان حضور شیر بے شے اہل سنت، حضور خطیب دورہ. واہ واہ واہ. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. ہم جب چہرہ رسول کو دیکھتے تو گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں ٹہل رہا ہے، چہرہ رسول میں گردش کر رہا ہے. اب اگر دیوبندی کو یہ حدیث نہ نظر آئے، اب وہ مرے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا علاج بتا دیا کہ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ذرا زور سے سبحان اللہ. ذرا زور سے
سبحان اللہ. بات تو بھی آگے چل نکلی ہے. فرمایا جاتا ہے حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں, صحابیہ فرماتی ہیں, توجہ ہے تو ذرا زور سے کہہ دو. صحابیہ فرماتی ہیں, حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں, لو رأیتا لقلتا الشمس طالعا, قسمت سے اگر تو کبھی حضور کو دیکھتا تو لقلتا تو کہتا کہ سورج نکل آیا. لو رأیتا, اگر تو حضور کو دیکھتا, لقلتا تو کہتا الشمس طالعا, سورج نکل آیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ذرا زور سبحان سے, اللہ, ذرا زور سے ہاتھوں کو اٹھا کر. ہاں میاں, ایمان والے حضور کے نام پر نہیں بولیں گے تو پھر کہاں بولیں گے؟ ذرا زور سے. اب سنو, فرماتے میں ایک اور حدیث پاک بیان کرتا چلوں اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر, اس کی تشریح بیان کروں. سنو, فرماتے حضرت جابر ابن سمورہ کی روایت بیان کروں. فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان, میں نے حضور کو چاندنی رات میں دیکھا اور چاندنی رات کے اندر ایسے عالم کے اندر دیکھا کہ حضور باہر کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے آئے. اللہ اکبر, سورج اپنی پوری چمک کے ساتھ چمک رہا تھا. 13ویں چاند کی 13ویں تاریخ تھی, یعنی کہ اللہ اکبر 14ویں شب تھی. سورج اپنی پوری چاندنی کے ساتھ چمک رہا تھا. اتنے میں حضور باہر تشریف لے آئے. اتنے میں حضور باہر تشریف لے آئے تو حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں, فجعلت انظر الیہ والی القمر, تو میں نے کام یہ کرنا شروع کیا, کبھی میں چہرہ رسول کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی چہرہ رسول کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی چہرہ رسول کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا. فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمورہ, میں نے فیصلہ اس بات پر کیا, فاذا احسن عندي من القمر, حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. استاد زمن کہنے لگے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں, سنو سنو. فرمایا جاتا ہے یہ تمام تر تشبیہات بھی صحابہ نے وہ بیان فرمائی جو انہیں سورج اور چاند سے زیادہ نور والی شے کوئی نظر نہ آئی. سورج اور چاند سے زیادہ نور والی کوئی شے نظر نہ آئی, ورنہ حقیقت تو یہ ہے میاں, بچا جو تلووں کا ان کے دھوون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. ذرا زور سے. اور فرماتے اعلیٰ حضرت کے برادر استاد زمن فرماتے ہیں کہ ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. میں آپ کو سمجھاؤں, آپ اس کو سمجھو گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں, جب سورج صبح نکلتا ہے تو آپ نکلتے ٹائم طلوع ہوتے وقت سورج کو بآسانی دیکھ لیتے ہیں, اور جب غروب ہوتا ہے تو بآسانی دیکھ لیتے ہیں, اور جب نصف النہار یعنی کہ بالکل بیچ دن کا وقت آتا ہے, کسی کی ہمت ہے کہ آنکھ بھر کے سورج کو دیکھ لے. تو علماء فرماتے ہیں یہ جو صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا یہ 70,000 پردوں میں تھا, ورنہ پردے اگر ہٹا دیے جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اگر چہرہ رسول سے وہ پردے ہٹا لیے جاتے نہ تو حضرت صدیق اکبر دیکھ پاتے, نہ حضرت فاروق اعظم دیکھ پاتے, نہ صحابہ کی جماعت دیکھ پاتی. اور جب چہرہ رسول کو دیکھ نہیں پاتی تو اللہ اکبر اوصاف رسول کو بیان کیسے کر پاتے. 70,000 پردے ہیں اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. یہ 70,000 پردوں کے باوجود تب چہرہ رسول کی ایسی چمک ہے. واہ واہ واہ, ذرا زور سے. اب دیوبندیوں کو نہ دکھے یہ حدیثیں, اب نجدیوں کو نہ نظر آئے یہ حدیثیں, تو
اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم یہی تو کہیں گے نا میاں کہ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، دیدائے کور کو آئے نظر کیا دیکھیں. ان کو کیا نظر آئے گا میاں، وہ تو عداوت رسول میں دل کی آنکھ جو اندھی کر چکے، انہیں پھر کیا نظر آنے والا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو جو بتانے لگا، یہ تو آپ نے صحابی سے سن لیا، بخاری شریف کی حدیث سن لی کہ حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں کہ حضور چاندنی رات میں کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا. اور ایک بات بتاتا چلوں میاں، یہ کوئی الف لیلوی ہزار داستان میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہوں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. صحابہ کے حقیقی الفاظ ہیں اور صحابہ کی سچائی ہے، اور سچائی بھی وہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، تمثیلات نہیں تھی. ہاں، یہ میں کہانی قصے بیان نہیں کر رہا. تو سنو، فرمایا جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. لیکن میاں اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا ہے کہ خورشید تھا کس زور پر، وہ تو سورج سے بھی زیادہ بیان کر رہے ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا میاں اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث سے ماخذ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں تو سنو، فرمایا جاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلون، حضور کا سایہ نہیں تھا. زور سے سبحان اللہ. میں بھی محنت کر رہا تو تھوڑا تو آپ بھی بول دو. ہاں، اردو شعر ہندوستان کہتے ہیں نا کہ یہ بڑھاپے کے اندر ہلتا ہے. ہاں، 2 کلو کا 4 کلو کا سر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 تولے کی زبان ہلا دو. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں، کوئی قبرستان میں بیٹھ کر حضرات مردوں کو نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. فرماتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل، حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا. اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ. حضور اگر باہر تشریف لے آتے کاشانہ اقدس سے، کبھی صحن حرم کے اندر نکل آتے، کبھی صحن مسجد نبوی میں نکل آتے، تو فرماتے ہیں راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ. حضور کی روشنی اور حضور کا نور یہ سورج پر غالب آ جاتا اور سورج کی روشنی کم ہو جاتی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر مجدد تو مجدد ٹھہرے، جب اس حدیث پاک کو نقل کیا، جب اس حدیث پاک کو بیان کیا تو سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غالب آنے کے بھی 2 معنی ہیں. غالب آنے کے بھی 2 معنی، جلدی جلدی بولو. 2 معنی. غالب آنے کے بھی 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ جیسے ان روشنی کے سامنے میں چراغ رکھوں تو روشنی کی اس کی روشنی چراغ پر غالب آئے گی، لیکن چراغ کی روشنی موجود رہے گی، وہ چراغ نظر آئے گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک معنی اور بھی ہے غالب آنے کا. ایک معنی اور بھی ہے غالب آنے کا، اور وہ معنی یہ ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو ستارے ایسا نہیں ہوتا کہ غروب ہو جاتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. غالب آنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اکبر شے بالکل معدوم ہو جائے، نظر نہ آئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب میرا عقیدہ اور وجدان یہ کہتا ہے غالب آنے کا معنی یہ ہے کہ جب حضور صحن مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو نور پاک حضور کے سامنے سورج نظر ہی نہیں آتا تھا. جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے ویسے حضور کے نور کے سامنے سورج نظر ہی نہیں آتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، خانقاہ اشمتیہ. ذرا زور سے
ذرا زور سے. لیکن میں آپ کو بتانے جو لگا ہوں اور جہاں تک آپ کو پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا. لیکن سنو میاں, میں آپ سے بتانے لگا حضور کی صحبت اگر چند لمحات کی چاند پالے تو چاند قیامت تک چمکنے لگے. حضور کی صحبت اگر چند لمحات کے لیے سورج پالے تو سورج قیامت تک چمکنے لگے. دھوبن پہ رہنے رسول کا اگر ستارے پالے تو قیامت تک چمکنے لگے. تو صحبت حضور کی صدیق اکبر نے بھی پائی ہے, صحبت حضور کی فاروق اعظم نے بھی پائی ہے, صحبت حضور کی عثمان ذوالنورین نے بھی پائی ہے. صحبت اس آقا کی, اس نور والے آقا کی, وہ نور والا جو رب کے نور سے جن کو پیدا کیا گیا, رب نے اپنے نور سے جن کو پیدا کیا, اس نور کی صحبت تمام صحابہ نے پائی ہے. بے شک بے تو شک. سورج اور چاند قیامت تک چمکیں گے تو چمکیں گے صدیق اکبر بھی, چمکیں گے فاروق اعظم بھی, چمکیں گے عثمان ذوالنورین بھی, چمکیں گے مولا کائنات بھی, چمکیں گے صحابہ کی جماعت بھی. اب جلے تطہیریات, اب مرے تطہیریات, بغض صحابہ میں جلے اور مرے, لیکن حقیقت تو یہ ہے صحابہ کی جماعت چمکتی ہے اور چمکتی رہے. ذرا زور سے, ذرا زور سے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب جب یہاں پر پہنچے اور اس مقام پر ہم آپ کو لے کر آئے تو اب سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت کی وصیت جو آخری فرمائی اس کا معنی کیا تھا. اعلیٰ حضرت کی آخری وصیت اس کا معنی کیا تھا. اب سنو, میں وہاں تک لے آیا ہوں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور رب کے نور ہے. سبحان اللہ, حضور رب کے نور ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور رب کے نور ہے. حضور سے صحابہ کی جماعت روشن ہوئی ہے. وہ نور والے کی صحبت جب صحابہ نے پائی, نور تو آقا کا تھا, صحابہ چمکنے لگے. اب جب نور آگے چلا اور آگے چلنے کے بعد تابعین کی جماعت آئی, صحابہ کی جماعت چمکی. تو صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق چمکے, صحابہ میں حضرت فاروق اعظم چمکے, صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح چمکے, صحابہ میں حضرت خالد ابن ولید چمکے, صحابہ کے اندر حضرت حسان ابن ثابت چمکے, صحابہ کے اندر حضرت زبیر ابن عوام چمکے. صحابہ کی جماعت کے بعد ایک جماعت آئی جن کو تابعین کہا گیا, وہ بھی چمکنے لگے. نور آقا کا تھا, صحابہ سے انہوں نے لیا, اب یہ بھی چمکنے لگے. اب تابعین کی جماعت میں حضرت امام ذوالنون مصری چمکے. اب تابعین کی جماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ چمکے. اب تابعین کی جماعت چمکنے لگی اور تابعین کے بعد جب جماعت آئی تو اسے تبع تابعین کہنے سے کہا جانے لگا. تبع تابعین کی جماعت چمکنے لگی. نور وہی آقا کا نور تھا جس نور سے صحابہ چمکے, نور وہی آقا کا نور تھا جس نور سے تابعین چمکے, نور وہی آقا کا نور تھا جس نور سے تبع تابعین چمکے. اور تبع تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین کی جماعت چمکی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمکنے والے چمکتے رہے اور لوگوں کو اپنے نور سے چمکاتے رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے ہم چمکے ہیں, ہم صحابہ سے چمکے ہیں, ہم تابعین سے چمکے ہیں, ہم تبع تابعین سے چمکے ہیں, ہم ائمہ مجتہدین سے چمکے ہیں. اب چاہتے یہ ہے کہ یہ نور ہم سے تم لے لو کہ جیسے صحابہ چمکے ہیں ویسے تم چمکو, جیسے تابعین چمکے ویسے تم چمکو. یہ نور ہم سے تم لے لو. نور وہی آقا کا نور ہے جس سے صحابہ چمکے, نور وہی آقا کا نور ہے جس سے تابعین چمکے, نور وہی آقا کا نور ہے جس سے تبع تابعین چمکے, نور وہی آقا کا نور ہے جس سے ائمہ مجتہدین چمکے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نور ہم سے تم لے لو کہ تم بھی چمکو. یہ نور ہم سے تم لے لو کہ تم بھی چمکو. ذہن حاضر ہے, ذہن حاضر ہے, ذرا زور سے بولو. اب میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ یہ نور ہے کیا؟ یہ نور ہے کیا؟ یہ نور ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے, تو جو بھی آپ سوال کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بتانے سے پہلے اس کا جواب تو اعلیٰ حضرت نے خود دے دیا ہے. واہ. اور اس کا جواب آپ سنو گے تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ کہو گے, سچائی کی آنکھوں کے ساتھ کہو گے کہ یہ نور پھر تو سب سے زیادہ بحمداللہ خانقاہ حشمتیہ. یہ نور, وہ نور کون سا نور ہے جس نور سے صحابہ چمکے,
वो नूर कौन सा नूर है जिस नूर से ताबईन चमके, वो नूर कौन सा नूर है आखिर जिस नूर से तबे ताबईन चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे अइम्माए मुज्तहिदीन चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे गौसे आजम चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे गरीबुन नवाज चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे मसूद गाजी चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे बाबा बद्र आलम चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे शेर सुन्नत चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे मुशाहिदे मिल्लत चमके, वो आखिर कौन सा नूर है जिससे नासिरे मिल्लत चमक रहे हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं वो नूर ये है कि जिसको मुस्तफा प्यारे अलैहि तैयतो व सना की शान में अदना तौहीन करता पाओ, फिर वो तुम्हारा अजीज क्यों ना हो, अपने अंदर से दूध की मक्खी की तना से निकाल कर बाहर फेंक दो। वाह 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 वाह। पता क्या चला, पता क्या चला, पता क्या चला, वो नूर जिससे सहाबा की जमात रोशन हुई, वो नूर जिससे ताबईन की जमात रोशन हुई, वो नूर जिससे आला हज़रत गौसे आज़म रोशन हुए, वो नूर जिससे औलियाए किराम रोशन हुए, वो नूर ये है कि वहाबियत की ऐसी तैसी करते रहो, वो नूर ये है जो बंदियत की वाट लगाती रहो, वो नूर ये है रद्दे वहाबिया करते रहो। मियां वही नूर तो नूर था जो बद्र में चमका था, वही नूर तो था जो हुनैन में चमका था, वही नूर तो था जो करबो बला में चमका था, और वही नूर तो था जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मसूद गाजी के गाज से चमका था, और वो नहीं नूर तो नूर है जो आला हज़रत के कलम से चमका था, और वही नूर वो नूर है जो शेर सुन्नत की जबान से चमका था। तो आला हज़रत कहने लगे वो नूर हमसे तुम भी ले लो और रद्दे वहाबिया करते रहो, तो बंदियों की वाट लगाते रहो, इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी, और जब कब्र रोशन हो जाएगी वही नूर वाले से वास्ता हो जाएगा, वही नूर वाले से निस्बत हो जाएगी। तो आला हज़रत कहने लगे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे अशमतिया, खानकाहे अशमतिया, खानकाहे अशमतिया, हुजूर खतीबे दौरा। जरा जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो। फरमाते आला हजरत अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। हमारी और आपकी मसनदें यहाँ पर, हमारी और आपकी मसनदें फर्श पर, लेकिन मियाँ अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूल। और उस पे ये जुल्म, ये दो टांग का भाभी कहे हमारी तरह कहो माज़अल्लाह, ये नजदी कहे हमारी तरह कहो माज़अल्लाह। तुम यहाँ ये है अगर दिल पर हाथ रख के अगर बात करोगे तो वास्ता तो नबी कौनैन से हमें कब्र में भी पढ़ना है, वास्ता तो हमें हश्र में भी पढ़ना है, और उन्हीं की मदद हमें काम आने वाली है। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं हश्र में एक एक का मुंह तकते फिरते हैं अदू, आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर, इमामुल अंबिया का सहारा छोड़ा यहाँ आफतों में फंसे, इमामुल अंबिया का सहारा छोड़ा कब्र में आफतों में फंसे, इमामुल अंबिया का सहारा छोड़ा हश्र में आफतों में फंसे, और जो जो सहारा छोड़ेगा वो आफतों में फंसेगा, और जो उनका वसीला और उनके दामने करम में आ जाएगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं, मुजद्दिद फरमाते हैं फिर तुम यहाँ ढूंढा ही करें सद्र क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सद्र क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में। वाह 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 वाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। मैं एक रिवायत बयान करने लगा हूँ, सुनो। बात आ गई इख्तियार मुस्तफ़ा की, बात आ गई तसर्रुफात रसूल की। एक नूरे पाके मुस्तफ़ा से मौजू अलैहि तैयतो सना से मौजू घुमाते हुए एक बात कहूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और आला हज़रत की याद आई। आला हज़रत फरमाते मुझसे एक वहाबी ने कहा, एक देवबंदी ने कहा हुजूर शफात नहीं करेंगे। मुझसे एक वहाबी ने कहा, फरमाते हैं अल-अम्नु वल उला लिनातिल मुस्तफ़ा में मुझसे एक वहाबी ने कहा हुजूर शफात नहीं करेंगे। मैंने कहा सच कहता है। आला फरमाते मैंने कहा सच कहता है, तेरी नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, तेरी नहीं करेंगे हमारी करेंगे। बहुत अच्छे, जरा जोर से, जरा जोर से बोले। आला हज़रत बोले मैंने कहा सच कहता है। और इस रिवायत से एक और रिवायत ज़हन में आ गई, जरा जोर से। मेरे ताया हुजूर फातह कश्मीर अल्लाह ताला उनके साये को हम तमाम मुसलमानों ने अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। एक तकरीर के अंदर एक बयान करते वाकया कि मैं जब उन्नाव की मस्जिद से बाहर निकला, और तो जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला तो एक मिल गया वो टंगे पजामे वाला।
ایک مل گیا چوگڑیا، ایک مل گیا کھٹمل، کہنے لگا کہ یزید جنت میں جائے گا، یزید جنت میں جائے گا۔ تو فرماتے میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، اور جہاں حسین نبی کا شہزادہ جائے وہاں مجھے بھیج دینا۔ سبحان اللہ۔ جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں نبی کا شہزادہ حسین جائے وہاں مجھے تو لگا چلانے، بھیڑ جمع کر لی، فرماتے بھیڑ جمع کر لی، لگا چلانے، ارے کیا کہہ دیا مولانا، کیا کہہ دیا مولانا؟ لوگ آ گئے، کیا ہوا؟ فرماتے میں نے یہ کہا کہ میں نکلا مسافر آدمی ہے، مسافر یہاں پر نماز پڑھی اور باہر نکلا، فوراً اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا۔ تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں حسین نبی کا شہزادہ جائے وہاں مجھے بھیج دینا۔ پتہ کیا چلا؟ زبان سے بولتے ہیں لیکن ڈلمل 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 ہے۔ پتہ انہیں بھی ہے کہ شہزادہ رسول کی حکومت یہاں بھی چلنی ہے، اور شہزادہ رسول کی حکومت کل میدان قیامت میں چلنی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، خانقاہ حشمتیہ۔ اس لیے کہ تو میاں سرداری کوئی اگر اور دیتا تو سمجھ میں آتی، حسین کو تو سردارے دو جہاں نے دی ہے، حسین کو تو سرداری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری رسول کائنات نے دی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہ ہمارے سردار ہے، وہ آپ کے سردار ہے، وہ سب کے سردار ہے، اور جو سردار ہے تو انشاءاللہ ان کے دامن پہ یہاں بھی ہمیں وابستہ رہنا ہے، اور کل آخرت کے اندر بھی انہی کے دامن میں وابستہ رہنا ہے۔ اس لیے کہ ان سے محبت ہے تو یزیدیت سے نفرت کرنا پڑے گی، ان سے محبت ہے تو ان کے نانا جان کے دشمن وہابی اور دیوبندیوں سے بچنا ہوگا۔ لیکن میں بتانے لگا تھا وہ سنو، بات آگے چلی گئی، جو میں بتانے لگا وہ سنو۔ فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اختیار رسول کی بات چل نکلی، آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ ومعی من امتی 70,000 ومع کل 1,070,000 لیس علیہم حساب۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اما میاں سبحان اللہ تو کہہ دو، اختیارات حضور پر ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ حضور فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور یہ مبارک جماعت وہ ہے لیس علیہم حساب، جن سے حساب نہیں ہونا ہے، جن سے حساب نہیں ہونا، بغیر حساب کے دنادن، بغیر حساب کے دنادن۔ آقا ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے نا، ان کی شان کون بیان کر سکتا، لیکن انہیں ہماری فکر تھی، فوراً فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ، حضور کچھ زیادہ فرما دے، حضور کچھ زیادہ فرما دے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ عقیدہ امام الوہابیہ ہے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کہو معاذ اللہ۔ ان کے مولوی اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا، اور حقیقت کے اندر عقیدہ صدیق اکبر دیکھو، فرماتے زدنا یا رسول اللہ، یعنی صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے حضور جسے چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق کس سے مانگ رہے ہو، مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ بدعت کے فتوے جانے والے سنو، ہاں کھٹیا کھڑی کرنا جانتے ہیں شیر سنت کے خاندان والے، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔
فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کچھ زیادہ فرما دیں تو آقا یہ نہیں کہتے ہیں صدیق کس سے مانگ رہے ہو، آقا فوراً دستے پاک کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہاتھ ملاتے ہیں اور حدیث پاک میں آیا فرماتے صدیق اتنے اور واہ صدیق اتنے اور اب جب دیکھا دریائے رحمت جوش میں انہیں تو ہم غلاموں اور گناہگاروں کی فکر تھی نا کہ انہیں بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں، بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں. فرماتے حضور پھر دوبارہ فرماتے فقالت ثانیہ دوبارہ کا زدنا یا رسول اللہ، حضور کچھ اور زیادہ کر دیں جی. پھر حضور نے دستے مبارک کیوں ملائے اور کہا صدیق اتنے اور ذرا زور سے صدیق اتنے اور. تیسری مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا حضور زدنا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کچھ اور زیادہ فرماتے. تب تک بغل میں بیٹھے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر اب رہنے دو. توجہ، اے ابو بکر اب رہنے دو. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سامنے جلوہ افروز ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ما قال یا عمر، اے عمر تمہیں حرج کیا تھا آج میں حضور سے اپنے آقا سے پوری کائنات تک کے مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاتا. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، مجدد نیت ماضیہ کہنے لگے لا ورب العرش جس کو ہمیں آپ کو کائنات کو لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، حضور خطیب دورہ. لا ورب العرش جس کو ہمیں بشر کو جنات کو ملائکہ کو کائنات کو اور جو ملا پیسہ دولت اولاد کھیت کھلیان وہ ان سے ملا. اور میاں ہم اور آپ کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب وہابی مرا کرے اور دیوبندی جلا کرے، اختیارات مصطفیٰ تو شان ہی نرالی ہے میاں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. ہاں تو ہم بھی نمک ڈالنا جانتے ہیں آدھا کے دل پر، ان کے زخمی کلیجوں کو اور ان کو تکلیف دینا جانتے ہیں. بس پہلے شعر سنت. ہاں تو ذرا تیز نمک اور سن لو، ہم ذرا تیز نمک ڈال کے جائیں کہ خوب چل ملائیں اور دھوئیں نکلے تو خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما فعل یا عمر، اے عمر تمہیں کیا حرج تھا. اب اس حدیث پاک پہ لوٹے فرماتے ہیں ما فعل یا عمر، اے عمر تمہیں کیا حرج تھا کہ آج میں حضور سے تمام امت کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جانے والی اللہ اکبر وہ التجا کروا رہا تھا وہ پوری ہوتی. تو سنو وہ بھی تو ترجمان نبی ہم زمان نبی ہیں نا، وہ بھی تو حضرت عمر فاروق اعظم ہے. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا عقیدہ یہ ہے جو میرے آقا نے پہلی مرتبہ کہا اتنے اور دستے پاک رسول میں کائنات آ گئی اور جو دوبارہ فرمایا وہ تو آپ کی محبت میں کہا. واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان صحابہ، فیضان صحابہ، عظمت صحابہ، خانقاہ عشمتیہ. وہ جو پہلی مرتبہ کہا اتنے اور اس میں امت آ گئی تو میں کہنے لگا سنو اگر یہ بات فاروق اعظم کی، اگر یہ عقیدہ فاروق اعظم کا آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو بہت اچھے سے سمجھایا ہے خواجہ ہندوستان نے، بہت اچھے سے سمجھایا ہے اللہ اکبر. عطائے رسول نے غریب النواز آئے ہندوستان میں، آپ جانتے ہو پانی بند کر دیا گیا، غریب نواز نے پیالہ بھیجا اور کاسا بھیجنے کے بعد کہا جاؤ کہہ دینا وہ مقام صبر و رضا تھا جو میرے امام نے صبر کیا ہے. یہاں طاقت پاور دکھانا ہے قیامت تک کے وہابیوں کے منہ پہ تماچا مارنا ہے تو بندیوں کے دل کو زخمی کرنا ہے. فرماتے ہیں یہ کاسا لے جاؤ اور لے جانے کے بعد
کہہ دینا انا ساگر سے غریب النواز نے بلایا. میں تفصیل میں نہ جا کر صرف بتانا یہ چاہتا ہوں جب غریب النواز نے وہ پیالہ بھیجا تو سارا انا ساگر سمٹ کر اس پیالے میں چلا آیا. عقل مانے مانے نہ مانے, ذہن میں بات آئے آئے نہ آئے, جہاں پر ذہن بھشٹ ہو جاتی ہے اختیارات اولیاء کے وہاں شروع ہوا کرتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, بتانے یہ لگا آپ کو جب کاسے نواسے اللہ اکبر نبی کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے جب غریب النواز اپنا کاسا بھیجے تو اس میں سمٹ کر سارا پانی چلا آئے تو یہ تو دستے پاکے رسول ہے, اس میں کائنات کیسے نہ آئے گی؟ یہ تو دستے پاکے رسول ہے, اس میں تمام امتی کیوں نہ آئیں گے؟ تو مجدد کہنے لگے, اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹ ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا وہ شان والا آقا گیا تو ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان اللہ. مجھے پتا ہے آپ کی سماعتیں کافی بوجھل ہو چکی ہے نا, ہاں, لیکن میاں سن لو آقا کی باتیں. کل میدان قیامت میں جب اٹھو گے نا تو کہو گے کاش کہ حضرت رات بھر بیان کرتے رہتے. جب اس کا اجر تمہیں ملے گا, جب تمہیں اس کا اجر ملے گا, اس کا ریزلٹ جب تمہیں ملے گا نا تو کہو گے کاش کہ حضرت رات بھر بیان کرتے رہتے اور یہ اللہ والے رات بھر نہیں زندگی بھر بیان کرتے رہتے اور یہ اللہ والوں کا چہرہ ہم دیکھ دیکھ کر عظمت رسول سنتے رہتے تو یہاں پر اجر تو دونا ملتا نا. واہ, بلا تجبو بلا تمثیل. میں نے آپ سے 2 گھنٹے کی مزدوروں کو طلب کیا, آپ تو سمجھ رہے تھے حضرت 200 روپے دیں گے, اور مزدوری کرنے کے بعد میں نے آپ کو 2-4 گھر آپ کے نام کر دی. تو 2 گھنٹے میں جب یہ مل گیا تو اور کرنا چاہیے تھا ہمیں. بلا تجبو بلا تمثیل. جب ان محافل کا اجر تمہیں ملے گا نا تو یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے, لوگ تمنائیں کریں گے کہ اے کاش پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور پھر وہی محفلیں سجا لی جائیں اور پھر بابا حضرت بدر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہم منائیں اور اس کے اندر شریک سعادت ہوں کہ اس کا اجر اور ہمیں ملے, اس کا اجر اور ملے. لیکن سنو, میں اپنی بات کو بس آخری لمحات کے اندر آخری کے مرحلے کے اندر داخل کر رہا ہوں. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی, اس کو سنو اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیگر جو آپ کا پروگرام ہے وہ چلے گا. فرمایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک پر پوری ایک نعت تحریر فرمائی ہے. فرماتے کل میدان قیامت ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور حکم ہوگا اسے جہنم میں لے چلو. جہنم کی طرف فرشتے پکڑ کر لے چلیں گے, اور جب فرشتے پکڑ کر لے چلیں گے تو مڑ مڑ کر یوں دیکھے گا, مڑ مڑ کر دیکھے گا تو فرشتے کہیں گے نامہ اعمال تیرے تول لیے گئے, حکم تیرے لیے صادر ہو چکا, اب آخر کیا چیز پلٹ کر دیکھتا ہے؟ تو کہے گا میں نے دنیا میں علماء کی زبانی سنا تھا جب سب جگہ سے نا امید ہو جاؤ گے تو تمہیں تمہارے آقا بچانے آئیں گے. میں دنیا میں علماء کی زبانی سنتا تھا, میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہوں. تو فرمایا جاتا ہے حضور ملائکہ کے جھرمٹ میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ باد سرسر کی دوش پر تشریف لائیں گے اور فرماتے اعلیٰ حضرت جب وہ گناہگار جس کو جہنم کا آرڈر ہو چکا ہوگا جب اپنے آقا کو آتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا لو وہ آیا میرا غمی میرا غمخوار امم, آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے؟ اور آقا آ کر کہیں گے فرشتوں سے اے فرشتوں سنو, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا؟ فرشتے کہیں گے آقا محکوم ہے, ہم حکم ہوا ہے. آقا کہیں گے واپس چلو, واپس آئے گا. آقا فرمائیں گے نامہ اعمال دوبارہ ہو جائیں, دوبارہ نامہ اعمال تولے جائیں گے. حضور ایک پرچہ نکالیں گے, نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے, نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا, حکم ہو جائے گا اسے جنت دو جنات. ذرا زور سے, اسے جنت دو جنات. اب وہ جسے جہنم ہو چکا تھا, جہنم کا آرڈر, وہ آقا کی بدولت اسے جنت ملی, وہ تو قدموں پہ گر جائے گا, وہ قدموں پہ گر جائے گا. آقا وجہ کیا پرچے میں کیا تھا بتا دیا جائے.
آقا فرمائیں گے سن، دنیا میں ایک وقت وہ آیا تھا کہ تیری آنکھوں کے اندر آنسو تھے، ذہن میں میرا گنبد تھا، اس عالم کے اندر تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، یہ وہ درود ہے میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں، میں آپ کو جو سمجھانے لگا ہوں۔ آقا پر پڑے گئے ایک درود کی طاقت اور پاور اور اس کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ جہنم کا آرڈر ہو جانے والے شخص کو بھیج کر جنت تک لے جائے تو پھر اختیارات رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر اختیارات آقا کا عالم کیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اور کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے اب سنو یہ تو سن لی حدیث، لیکن اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور کہنے لگے جب یہ دیکھا اعلیٰ حضرت نے تو کہنے لگے گر یوں ہی رحمت کی تعویلیں رہی، گر یوں ہی رحمت کی تعویلیں رہی، مدح ہر الزام ہو ہی جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اہل ظاہر نے دیکھا، اہل ظاہر نے وہ دیکھا جو بیان کیا، اور اہل باطن یہ دیکھ رہے تھے کہ بخشش آقا کو رحمت کی تعویل چاہیے ہے جی۔ اب اگر کسی کے پاس درود، سنو توجہ، اگر کسی کے پاس وہ درود بھی نہیں ہوگی جو درود سے وہ جنت میں چلا گیا، اگر کسی کے پاس وہ درود بھی نہیں ہوگی تو وہ آقا سے کہے گا آقا تو میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، تو آقا فرمائیں گے اچھا یہ بتا کسی میرے عالم کو وضو کرایا تھا، کہے گا ہاں، کہا چلو جنت میں لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گر یوں ہی رحمت کی تعویلیں رہی۔ اب کوئی شخص کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے آقا وضو بھی نہیں کرایا تھا، تو آقا فرمائیں گے کسی میرے عالم حق کا چہرہ دیکھا تھا، کہے گا ہاں یاد آیا دیکھا تھا، چل جنت میں دنا دن۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہم تک بھی پہنچے گا، آپ تک بھی پہنچے گا، ان عورتوں تک بھی پہنچے گا، سب گناہگار تک پہنچے گا، سب تک پہنچے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، عام سے عام تک ہو ہی جائے گا، اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے گر یوں ہی رحمت کی تعبیریں رہی تو مدح ہر الزام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے اگر یہی تعبیریں رہی تو کون ہے جو جہنم میں جائے گا، سب کو تو جنت آقا دلوا ہی دیں گے، بے شک بے شک، مدح ہر الزام ہو ہی جائے گا۔ بس ایک شعر یاد آ گیا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، واہ، میدان محشر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے میدان محشر۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی، دل نکل جانے کی جا ہے۔ اے مومن، اے مسلمان، یہ مقام وہ مقام تھا کہ آقا کی چشمان مبارک اور ان میں آنسو ہماری شفاعت کے خاطر، کوئی اوقات ہے ہماری، کوئی حیثیت ہے ہماری، کوئی وقت ہے ہماری، اور وہ مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت فرمائے ماہو شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے، وہ مقام آقا کا وہ مقام ہے، یہ وہ چشمان مبارک جن میں آنسو ہمارے لیے ہے، یہ وہی چشمان مبارک ہے کہ جب عالم نماز میں اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قرآن میں وہی آ جائے، قرآن میں آیت کا نزول آ جائے، نزول ہو جائے، قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے پاک کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں کہ اگر اٹھ جائیں تو تحویل قبلہ ہو جائے، قبلہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کر دیا جائے، ان آنکھوں میں آنسو وہ ہمارے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اے مسلمان یہ مقام وہ مقام تھا کہ تیرا دل اب تیرے پہلو میں نہ رہ کر پہلو سے نکل کر پھسل کر باہر چلا آتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے دل نکل جانے کی چاہ ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے
دریا بہاتے جائیں. واہ 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 سبحان اللہ. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے, آقا سے سچا پیار کرو, اپنے آقا سے سچی الفت کرو. اور آقا سے سچے پیار کا مطلب یہ ہے ان کے جتنے بھی دشمن ہیں, چاہے وہابی کیوں نہ ہو, دیوبندی کیوں نہ ہو, نجدی کیوں نہ ہو, رافضی کیوں نہ ہو, اور تمام فرقائے باطلہ والے اور تمام گمراہ کن تنظیمیں, چاہے یہ دعوتی کیوں نہ ہو, چاہے یہ شاطری کیوں نہ ہو, چاہے یہ تطہیریت کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو ہر ایک فتنے سے محفوظ کرتے ہوئے انشاءاللہ نہ دائیں کی سننا نہ بائیں کی سننا, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی جو جا رہی ہے اسی پر گامزن ہونا ہے, نہ بائیں طرف توجہ دینا ہے نہ دائیں طرف توجہ دینا ہے. ایک منزل جو منزل آقا کی طرف جا رہی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں میاں وہ راستہ چلو جو راستہ مجاہد ملت نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ بابا بدر عالم نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ شیر بیش سنت نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ حضرت چل کر گئے ہیں, وہ راستہ چلو جو راستہ غوث اعظم نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ غریب النواز نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ مخدوم سمنا نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ اللہ اکبر صحابہ کی مبارک جماعت نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ امام اعظم حنیفہ نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو امام احمد ابن حنبل نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ صدیق اکبر نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ فاروق اعظم نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو راستہ اللہ اکبر صحابہ کی مبارک جماعت حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے چلا ہے, امین الامہ نے چلا ہے, وہ راستہ چلو جو سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید نے چلا ہے, وہ راستہ چلو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راستہ جانتے ہو تیرے غلاموں کا آقا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ راہ خدا تک لے جائیں گے. مشاہد ملت کے نقش قدم کو دیکھو گے وہ شیر سنت تک لے کے جائیں گے, شیر سنت کے نقش قدم کو دیکھو گے وہ حضرت کو لے کے جائیں گے, اعلیٰ حضرت کے نقش قدم کو دیکھو گے تو مخدومان مہاراجہ سے ہوتے ہوئے وہ غوث اعظم تک لے کے جائیں گے, غوث اعظم کے نقش قدم تک دیکھو گے تو وہ مولائی کائنات تک لے کے جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا آقا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ راہ خدا ہے اسی پر چلنا ہے جس پر بابا بدر عالم چلے ہیں, جن کی ہوش میں ہم اور آپ شریک سعادت ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, اور جب یہ اختیار کر لو گے یہ سیدھی سڑک جو شہر شفاعت نگر جا رہی ہے اس پر چلو گے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ کیا بہک سکے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, یہ سراغ لے کے چلو گے تو نزدیت کے فتنوں سے نہیں بہکو گے, یہ سراغ لے کے چلو گے وہ حبیت کے فتنوں سے نہیں بہکو گے, یہ سراغ لے کر چلو گے تمام فتنوں سے بچتے ہوئے انشاءاللہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہاں تک پہنچو گے جہاں تک کے لیے کہا گیا. بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر جو وہاں کے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ. زور سے راستہ چلنا ہے انشاءاللہ, اور وہ راستہ یہی ہے کہ تمام غداران رسول سے, تمام اعدائے دین سے, تمام شاتمان رسول سے رشتہ داری ترک کرنا ہے, قطع تعلق کرنا ہے. ہم نے ایک محبت, سچی محبت, دل ایک ہے تو اس ایک دل کے اندر ایک محبت رسول اللہ کی ہونی چاہیے. ہاں اگر دل 3 ہوتے, ہاں اگر دل 4-5 ہوتے تو میں کہتا ایک دل اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو, ایک دل دنیا داری کے لیے رکھ لو, لیکن میاں تو قدرت ہی کچھ ایسی ہے کہ دل ایک ہے تو ایک دل میں محبت بھی ایک رسول کائنات. واہ 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 سبحان اللہ. انشاءاللہ ایک محبت ہوگی تو یہی کہو گے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, نہ رکھا وہابیوں سے کام, نہ رکھا دیوبندیوں سے کام. اور سنو ہم نے اعلیٰ حضرت سے تو یہ سیکھا ہے کہ اگر جب آپریشن کرو تو کوئی پھوڑا مت چھوڑنا, چیرا سب پر لگا دینا. ایک اللہ اکبر چیرا لگا کے گئے دوسرا ناسور نہ بننے پائے, چیرا سب پر لگا دینا. تو سنو تو پہلے شیر بیش سنت, یہ جو یوٹیوب چلا ہے, یہ جو نیٹ کی دنیا چلی ہے, آج کل معاملہ یہ ہے ہم نے اپنے گھر کا مین دروازہ تو بند کر دیا کہ اس سے وہابیت نہ آنے پائے, اور نہیں آ رہی ہے, لیکن اس یوٹیوب سے چور دروازے سے وہابیت ہمارے گھر میں گھس رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے گھر کی کوئی عورت یا ہمارے گھر کا کوئی نوجوان یا کوئی بچہ معاذ اللہ کبھی یوٹیوب پر طارق مسعود ذلیل کو سن رہا ہے, کبھی طارق ذلیل کو سن رہا ہے, کبھی اسرار الحق دیوبندی کو سن رہا ہے, کبھی کافر نائک کو سن رہا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں جاگتے رہو, محکمہ صحت ایمان سے اعلان پر
یہ وہ ٹھگ ہیں جو آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل، میاں جیب چھوڑو جیب، یہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ ہاں تو ہم نے اگر کبھی اپنے گھر میں یہ بھی بتانا ہے اسرار الحق دیوبندی وہ جہنمی کافر ہے، اگر اس کا یوٹیوب پر چہرہ دیکھو تو لاحول پڑھ کے آگے بڑھا دینا، طارق ذلیل کو سنو تو لاحول پڑھ کے آگے، رسول اگر دیوبندی مردود، ہمیں کیا مطلب، ہمیں کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کے، اور یہ ہے تو یہ اس جماعت کے ہیں جس جماعت میں ابو جہل ہے، یہ اس جماعت کے ہیں جس جماعت میں عتبہ ہے اور شیبہ ہے، تو ابلیس والے ان سے کریں محبت کرا کریں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، بتانے یہ چلا ہوں۔ آخری بات، ہر ایک فتنے کا رد جس کا اٹھتا دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے اس کا سد باب فرض اعظم ہے، وہ کر دینا وہ ضروری ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مقصد آپ سنو اور انشاءاللہ اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ یہ عرس بھی مقبول ہے اور یہ اللہ اکبر جلسہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہے۔ اپنے آپ کو تمام فتنوں سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو تمام فتنوں سے بچاؤ، اس لیے کہ میں آپ سے جو کہنے لگا ہوں، میرے پاس ایک آدمی آئے کہنے لگے حضرات بہت محنت کری ہے، بمبئی میں فلیٹ بنا لیا، بمبئی میں فلیٹ بنا لیا۔ میں نے کہا بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے بیوی کو چھوڑنا پڑا، بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے بچوں کو چھوڑنا پڑا، بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑا، اور ہم کیا کہتے ہیں، چلو ایک محل جنت کا بنائے، جس میں بنانے کے لیے وہابیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو بنانے کے لیے دیوبندیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو بنانے کے لیے رافضیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو بنانے کے لیے تمام غداران رسول کو چھوڑنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ فلیٹ عارضی ہے، وہ فلیٹ اور وہ محل ہمیشہ رہنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مچا حوروں میں غل وہ نائب غوث الورا آیا، مچا حوروں میں غل وہ نائب غوث الورا آیا۔ ذرا جنت میں دیکھو احترام محمد رضا خان کا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایمان کیا ہے وہ بتایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسول کیا ہے وہ بتایا، اس کا جام پلایا۔ محبت اعلیٰ حضرت کی ہے، طریقہ بھی اعلیٰ حضرت کا تو ہونا چاہیے بابو، محبت اگر اعلیٰ حضرت کی ہے تو مسلک بھی تو پھر اعلیٰ حضرت کا ہونا چاہیے، محبت اعلیٰ حضرت کی ہے پھر فالو طریقہ بھی تو اعلیٰ حضرت کا کرنا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہی ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور اپنی تمنا تو یہ ہے، کسی شاعر نے کہا مجھے بڑا پیارا شعر لگا، کسی شاعر نے کہا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا میں لڑوں گا مرتے مرتے۔ الحمدللہ یہ ارادہ تو ہمیں شیر بشر سنت نے سکھایا ہے، یہ ارادہ تو ہمیں مشاہد ملت نے سکھایا ہے، یہ ارادہ ہمیں ان اللہ والوں نے سکھایا ہے، یہ ارادہ ہمیں ان سرکاروں نے سکھایا ہے، جن کی تشریف آوری ہمارے اور آپ کے لیے باعث صد افتخار ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ میاں یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا حقیقت کے اندر تمہاری ایمانی حلاوت کے اندر ایک عجیب تازگی پیدا کر دے گا، تمہاری ایمان کو روشن کر دے گا۔ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونا حقیقت یہ ہے، یہ وہی ذاتیں ہیں جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ان کا قدم وہ راہ خدا ہے، ان کا نشان قدم وہ تمہیں اللہ اکبر شیر بشر سنت تک لے کر جائے گا۔ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ کل میدان قیامت میں جب یہ چلیں گے، یہ جنت میں جائیں گے تو رضوان، جب ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلیں گے تو رضوان دروغہ جنت کہے گا کیا مطلب، کیا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ میاں پاسپورٹ لاؤ، یہ جنت ہے، منہ اٹھا کے چلے آئے تو حضرت کہیں گے اے رضوان دروغہ جنت، آنے والے غلام کو نہ دیکھو، لے جانے والے غوث اعظم کو دیکھ لو، لے جانے والے غریب النواز کو دیکھ لو، لے جانے والے شیر بشر سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، انشاءاللہ ہم تو اس کے قائل ہیں، بس مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدی ہو، ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ہمیں شیر بشر سنت نے یہی سکھایا، ہمیں مظہر اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا۔ اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ ادھر ادھر کے دامن میں مت جا، ادھر پارٹیوں کے دامن میں مت جا، سیاست کے دامن میں مت جا، دامن میں آنا ہے تو پیارے مصطفیٰ کے دامن، جہاں تمہیں عظمت
نعمتیں ملیں گی. جہاں اس دامن کے اندر تمہیں وہ دامن ایسا ہے جس میں آنے کے بعد گھاٹے کا سودا نہیں ہے جی انشاءاللہ اس دامن میں آنا آؤ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں دین پاک مصطفیٰ علیہ طیۃ و ثنا پر قائم اور اس پر مستقیم اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.